حد کے ساتھ۔ میں نے کہا اگر خدا دو ہوتے، زیادہ ہوتے، تو یہ مکڑی ایسا نہ ہوتا۔ اگر امریکہ میں چیونٹی چوٹی تو یہاں ہاتھی ہوتا، لیکن اللہ ایک ہے۔ تو جس طرح اللہ ایک ہے اسی طرح اس کا نظام بھی ایک ہے۔ اللہ کے ساتھ بت کو شریک کرنا، لات اور مناز اور عزا اور حبل، یا سورج اور چاند اور ستارے کو شریک کرنا، یا کسی قبیلے کے بادشاہ اور سردار کو شریک کرنا، یہ بھی جرم عظیم ہے۔ لیکن اسی طرح اللہ کے نظام کے ساتھ کسی اور نظام کو شریک کرنا، اگر اللہ نے تمہارے لیے نظام بھیجا ہے دینی اسلام، اور آپ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں یہ نامکمل ہے، اس کے ساتھ سوشلزم بھی شریک ہو، یا لبرلزم شریک ہو، یا سیکولرزم شریک ہو، یا نیشنلزم شریک ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام پر عدم اعتماد، تو اللہ پر عدم اعتماد ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ نہیں جانتا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں۔ معیشت کے لیے سوشلزم کو سرمایہ دارانہ نظام چاہیے، حقوق کے لیے مغرب کا سیکولر نظام چاہیے، قوم اور قومیت کے لیے نیشنلزم چاہیے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تمہارے ملک میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام مسجد کے کونے میں ہو اور باہر نظام پارلیمنٹ طے کرے گا، پارٹی کا فیصلہ ہوگا، عوام کا فیصلہ ہوگا، عوام کا فیصلہ یا اللہ کا فیصلہ؟ آپ بتائیں نا، عوام کا فیصلہ یا اللہ کا فیصلہ؟ اگر یہ ساری دنیا کا 8 ارب انسان مل جائے اور ایک فیصلہ کرے کہ اللہ ایک ہے دو نہیں ہے، تو یہ دو ہو جائیں گے۔ اگر یہ 8 ارب انسان یہ طے کر لے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، ایک اور نبی بھی آنے والا ہے یا آیا ہے قادیانی کی صورت میں، تو کیا یہ بات ٹھیک ہوگی یا غلط؟ فیصلہ عوام کا نہیں ہے، فیصلہ رحمان کا۔ رحمان کا جو نظام ہے اس میں عدل اور انصاف ہے۔ رحمان کے نظام میں سرور اور سکون ہے۔ پاکستان میں اس وقت کس کا نظام چلتا ہے؟ رحمان کا نظام ہے یا عوام کا نظام ہے؟ عوام کا نظام ہے۔ وہی انگریز کا نظام ہے، غیر اللہ کا نظام ہے۔ تمہاری عدالتوں میں انگریز کا نظام۔ حال یہ ہے کہ فیصلے کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ المائدہ۔ جو قرآن کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ اس پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ اس آیات پر؟ تو پھر کیوں تمہارے عدالتوں میں اللہ کا نظام نہیں ہے؟ یہاں 99% لوگ مسلمان ہیں، لیکن 99% مسلمانوں کا عدالتی نظام اگر انگریز کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں غیر اللہ کا نظام ہے، تو اب بھی آپ غلام ہیں۔ تمہارا امام غلام ہے، مقتدی غلام ہے، حکمران غلام ہے۔ قرآن پر ہم نے ایمان لایا ہے، تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نظام بھی قبول کرو۔ آپ لوگوں نے کلمے پر ایمان لایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کس طرح اللہ تعالیٰ ایک پاک کلمے کا مثال بیان کرتا ہے۔ وہ پاک کلمے کا مرکز دل ہے، تمہارے دل میں کلمہ ہے،
لیکن وہ کلمہ چاہتا ہے کہ باہر کی دنیا بھی اس نور سے منور کرو، انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی۔ تمہاری عدالتی نظام کافرانہ ہے، ظالمانہ ہے، فاسقانہ ہے۔ مولانا صاحب ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ تمہارا عدالتی نظام، تمہارا معاشی نظام سود پر مبنی ہے۔ اللہ کا حکم ہے جنگ نہ کرو میرے ساتھ، یہ سودی نظام جنگ کا اعلان ہے۔ دیکھیے آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ابھی جو نیا بجٹ آنے والا ہے یہ 17,000 بلین ہے۔ اس 17,000 بلین میں 8,000 آپ سود میں ادا کریں گے۔ کیسے ترقی کریں گے؟ ڈیولپمنٹ کا کیا ہوگا؟ عوام پر کیا خرچ ہوگا؟ سارا نظام سودی نظام، تباہی کا نظام، بربادی کا نظام۔ تمہاری یہ ساری حکومتیں آج کی ہو یا کل کی ہو یا پرسوں کی ہو، فوجی ہو یا غیر فوجی ہو، یہ اس سودی نظام پر متفق ہے۔ اس کی وجہ سے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ 1000 سال بھی گزر جائے سودی نظام کے ہوتے ہوئے آپ معاشی ترقی نہیں کر سکتے۔ سودی نظام اللہ کے ساتھ جنگ ہے، تو جب آپ جنگ کرتے ہو تو اللہ کے مقابلے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لوگوں پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا نظام تعلیم لاڑ میں کالے کا، انگریز